ریاض بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر ایمان لانے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص کسی غیب پر ایمان لاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیب پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کو بھی ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی، وہ دلیل کیا ہے؟ اچھا جی، اب قرآن پاک کے ریفرنس سے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ غیب پہ ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے. تو غیب پر ایمان کی فائنسٹ کتاب جو میں نے پڑھی ہے، جتنے بھی ریلیجن کی بکس ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ورژن ریفائنڈ موسٹ میں نے پڑھا ہے وہ قرآن پاک ہی پڑھا ہے. اس سے پہلے کی بہت سی خوبصورت کتابیں ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے وہ گیتا گرنتھ ہوں، چاہے وہ وید ہوں، چاہے اپنشد ہوں، چاہے وہ بدھسٹ اسکرپچرز ہوں. یہ سب بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. قرآن پاک میں مجھے جو لگتا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ اور مطالعہ مجھے یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک میں ان سب کی سب ڈسکشنز کا فائنسٹ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ موسٹ بک میں ڈال دیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھ لینا صحیح طرح، تو آپ ساری کتابیں پڑھ لیتے. بالکل. مجھے دقت تھی، جو سچی بات ہے، مجھے قرآن پاک اس طرح سے نہیں سمجھ میں آتا تھا، تو میں قرآن پاک میں یوزڈ ریفرنسز کی کتابیں پھرولتا تھا. جیسی توراہ کا ذکر آتا تھا میں توراہ کھولتا تھا، زبور کا ذکر آتا تھا زبور کھولتا تھا، انجیل کا ذکر آتا تھا انجیل کھولتا تھا. جہاں جہاں کسی اسکرپچر کا ذکر آیا یا کسی سے سنتا تھا کہ وہ فلاں ریلیجن کو مانتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا تھا. پڑھتے قرآن مجھے سمجھ میں زیادہ بہتر آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیب کو بھی ایکسپلین کیا ہے. جیسے میں نے ابھی شیخ ابن عربی کا آپ کو بتایا کہ دہر دو طرح کے ہوتے ہیں. دہر ایک ہوتا ہے اندھیرا، ظلمت، جو آنکھ سے اوجھل ہو، اور دہر ایک ہوتا ہے زمانہ. صحیح. لا تسب الدہر فإن اللہ الدہر، زمانے کو برا مت بولو، رب زمانہ ہے، اللہ زمانہ ہے. یہ جو دہر، یہ غیب میں کب ہوتا ہے؟ جب اب آنے والا پل غائب ہے نا میرے آپ کے لیے. جی بالکل. تو آپ کل کا ٹائم کیسے کسی کو دیتے ہیں؟ آپ کو کیسے یقین ہوتا ہے کل آئے گی؟ ایک یقین ہے انسان کے اندر کہ یہ کل آئے گی. جو بھی ایتھیسٹ آدمی کو بھی کہے نا، وہ کل کا ٹائم نہ دے، کل تو غائب ہے. اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ گھڑی سیٹ کر رہا ہوتا ہے، ججز فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، اتوار فلاں تاریخ صبح 8 بجے اس کو پھائے لگا دیا جائے. صحیح ہے. غیب کی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے، اور نہیں پتا کل ہو نہ ہو. اتنے یقین سے وہ پھانسی والا بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اتنے وہ جو ایتھیسٹ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اس تاریخ کو اتنے بجے مجھے پھانسی. وہ غیب کے اوپر تم نے یقین کیا ہوا ہے، جو بھی ہوا نہیں. یہ وہ کون سی زون ہوتی ہے غیب میں؟ قرآن پاک کے مطابق غیب ایک ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لائے غیب کے اوپر. ایک ہوتا ہے غیب علم کے ساتھ، علم الغیب. ایک ہوتا ہے غیب یقین کے ساتھ، جیسے ہم نے کل کا ٹائم دے دیا، صحیح، یا آنے والی نسلیں پلان کر لیں، شادی کی ڈیٹ کارڈ چھپوا لیے، سب کچھ کرتے ہیں. بزنس پلان، انویسٹمنٹ لاکھوں کروڑوں پہ لگاتے ہیں ایک ایسی چیز کے اوپر جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، غیب میں ہے. جی کتنا پیسے لگے آپ کے اس بزنس پہ؟ جی میں نے 5-10 کروڑ روپے تو لگا دیا. اچھا یہ کب ریٹرن ہوگا؟ 5 سال میں ریٹرن. ابے 5 گھڑیوں کا تجھے پتا نہیں، 5 سال میں 10 کروڑ کے ریٹرن کے اوپر انویسٹمنٹ لگا دی. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سطح ہوتی ہے قرآن پاک میں نا. ایک چیز اور پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. قرآن پاک میں یقین کو 3 زونز میں ڈیوائڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک ہے علم الیقین، صحیح. ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. صحیح. وہ سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لترونها عین الیقین، لترونها عین الیقین. عین آنکھ، عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں عین. آنکھوں دیکھا یقین، یہ ہے سیکنڈ سٹیج. ایک ہے میں نے کتاب میں پڑھا کہ اے فار ایپل، ابھی ایپل نہیں دیکھا بچے نے، وہ کہے گا واٹ از اے فار ایپل، وہ ایپل رکھتے ہیں سامنے، دس از ایپل. اب پہلے اس کو علم دیا گیا یقین کے ساتھ کہ اے سے ایپل بنتا ہے،
انہوں نے کہا جی ایپل بنتا ہے. اب ایپل کدھر ہے؟ وہ ایسا بھی ہوتا ہے ایپل نہیں بھی ہوتا تو وہ تصویر دکھانی پڑتی ہے یہ ہوتا ہے ایپل یہ رائٹ. وہ عین الیقین کرواتے ہیں اس کو کہ ایپل. پھر ایک ہوتا ہے حق الیقین. اب کون سا ایپل؟ گولڈن ایپل اور کون سے ہوتے ہیں؟ گرین ایپل, بڑا ایپل, چھوٹا ایپل, کون سا ایپل؟ صحیح رائٹ. یعنی ریلیٹیو اسٹیٹ. ہمارے ہاں 2 طرح 3 طرح کے سیب ہوتے ہیں, کہیں وہ بھی نہیں ہوتے, امپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ دوسرے ملکوں سے. تو ایک ہوتا ہے ایبسلوٹ ٹروتھ اور ایک ہوتا ہے ریلیٹیو ٹروتھ. جو ایبسلوٹ ٹروتھ ہوتا ہے جس سے ریلیٹیو ڈیرائیو ہوتا ہے, جو شریعہ کا نظام ہے, یہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. کیوں چور کا ہاتھ کاٹ دو؟ کیونکہ جو ایبسلوٹ جسٹس ہوگا میدان حشر میں, ہم نے اس کی ریلیٹیو سٹیٹ تمہیں دے دی. اگر تم نے یہاں ہاتھ کاٹ دیا تو وہاں کی سزا بچ جائے گی. ہم وہ سزا نہیں دے رہے تمہیں جو وہاں پہ, وہاں تو جہنم میں چلے, تم جہنم تو نہیں کریٹ کر سکتے. تو تم ایسا کرو, تم ہاتھ کاٹ دو, تو تمہیں ریلیٹیو سٹیٹ آف جسٹس کی بیس پہ ایبسلوٹ سٹیٹ آف جسٹس میں بری الزما ہو جاؤ گے. یہ جو میں کہتا ہوں نا, جو نظام شریعہ کی بحث نہیں کرتے, یہ جتنے قیدی 75-78 سال سے پاکستان میں اپنی سزائیں پوری کر کے بھی باہر ہیں نا, وہ اوپر بھی سزا لیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریلیٹیو سٹیٹ آف جسٹس آف شریعہ اسٹیبلش ہی نہیں کی. یہ تو گورے کے سسٹم پہ تم نے پھانسی دے دی, گورے کے سسٹم پہ تم نے 6 مہینے اندر کر دیا, گورے کے سسٹم پہ فائن کر دیا, گورے کے سسٹم پہ 14 سال قید کر دی. شریعہ کے سسٹم میں تو یہ ہے ہی نہیں. شریعہ واز دی اونلی اسکیپ, دی اونلی ریسکیو, being the relative state of justice derived from the absolute حق الیقین. یہ جو حق الیقین ہے یہ ایبسلوٹ اسٹیٹ آف یقین ہے. ایبسلوٹ اسٹیٹ آف یقین سے نیچے ہے عین السٹیٹ آف یقین, آنکھوں دیکھا. عین السٹیٹ آف یقین سے نیچے ہے علم السٹیٹ آف یقین. اب علم السٹیٹ آف یقین سے اوپر کی منازل طے ہوتی ہیں جب آپ کی سوال پہ آتے ہیں واپس, غیب کو علم کی حد پہ معلوم کرتے ہیں. یعنی میں نے کہا آپ ساؤتھ افریقہ گئے کبھی؟ آپ نے کہا نہیں گیا. میں کہتا ہوں جی وہاں پہ نا جنگل میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں. میں نے ایسے ہی کہہ دیا. آپ نے کہا اچھا, آپ نے کیا کیا؟ ویریفائی کیا اس کو. علم میں نے ٹرانسفر کیا آپ کو یقین نہیں بیٹھ رہا, آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے. اس علم کو اپنے تصدیق کے پروسیس سے گزار کے ایکسیپٹ. علم ضروری نہیں ہے, علم اب پامسٹری کا علم آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے, تو آپ نے معلوم نہیں کیا اس کو. علم ہے وہ, آپ کے نہ معلوم کرنے سے علم ختم نہیں ہوا, آپ کو معلوم نہیں ہوا. بڑی لائیو ایگزامپل ہے. ہم اکثر کوئی بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کی ریفرنس دے دیں, ریفرنس دے دیں. یہ جی اب ریفرنس سے وہ تصدیق کرتے ہیں نا, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ علم ان کو معلوم ہو جاتا ہے. اب وہ بولتے ہیں پھر آگے یار میں نے تو ریفرنس سے پڑھا ہے, وہ دلیل مل جاتی ہے نا, تو وہ اس پہ استدلال کر کے بنیاد پہ ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ معلوم ہو گیا ہے. یہ ہے علم الیقین کی وہ سطح جہاں پہ آپ علم کے زور پہ کسی چیز پہ یقین لے کے آتے ہیں. صحیح. پھر آتے ہیں آپ عین الیقین پہ کہ میں نے دیکھ لیا ہے. اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسلام قبول کر رہے ہیں, وہ علم الیقین پہ نہیں کر رہے, وہ عین الیقین پہ کر رہے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کو سامنے دیکھ رہے ہیں, اور کر کس چیز کا رہے ہیں؟ حق الیقین کا. اتنی اوتھینٹک پرسنالٹی سامنے آ گئی آنکھوں کے سامنے, عین الیقین ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایبسلوٹ وہی ہوگا, کیونکہ وہ ایبسلوٹ تو ہماری آنکھ سے اوجھلی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایز از نظر نہیں آتا جیسے لوگوں کو انبیاء نظر آتے تھے علیہ السلام. ان کو تو انبیاء نے اپنے نبی ہونے کا جب ثبوت دے دیا تب ان کا علم الیقین عین الیقین پہ آیا اور حق الیقین تک پہنچ گیا. میں اور آپ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت اچھے لفظوں سے جانے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا, پھر بھی ہم حق الیقین کو بحث کر رہے ہیں. کیمرے میں سوال میں حق الیقین کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں آلموسٹ. کیوں؟ نہ تو ہم نے نبی کو دیکھا, نہ ان کے بچوں کو دیکھا, نہ ان کے اصحاب کو دیکھا, لیکن ہم حق الیقین کے اوپر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. اس لیے ہم خاص لوگوں میں رکھے جاتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ تم میرے بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے بھی افضل ہیں. تو ان صحابیوں نے کہا ہم سے کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھ کے ایمان لائے ہو, وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں, وہ مجھے سن کے میرے پر ایمان لے آئیں گے. اب
کلوزنگ اٹ. غیب کو جب آپ علم کی سطح پہ میجر کرتے ہیں صحیح تو وہ معلوم ہوتا ہے, علم الیقین آ جاتا ہے. اب عین الیقین جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایتھیسٹ کی بحث مجھے لا حاصل کیوں لگتی ہے, کیونکہ ایتھیسٹ اگر تو علم الیقین تک ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اس پہ بحث کرتا ہے تو ہم علم الیقین کی دلائل دیتے ہیں. آپ نے سوال میں کہا کہ ہم دلیل پہ ایمان لاتے ہیں. کون سی دلیل؟ علمی دلیل پہ لیتے ہیں. یار علمی بحث کرو, علمی بحث کرو, ہر کوئی کہتا ہے نا علمی بحث کرو. آئین کی نہیں بات کرتا ہو, کیونکہ نہ نبی کو وہ دیکھ سکتا ہے, نہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے, نہ وہ جن کو دیکھ سکتا ہے, نہ وہ روح کو دیکھ سکتا ہے, نہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا, لیکن وہ فرشتے پہ بھی آمنت باللہ, اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے, وہ ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, ان سب چیزوں پہ ایمان لاتا ہے. مرنے پہ, مرنے کے بعد آنکھ اٹھائے جانے پہ ایمان. یہ جو ایمان جب یقین محکم کو پہنچ جاتا ہے, محکم کسے کہتے ہیں کہ اس سطح کا حکم آپ کے اوپر صادر ہوتا, آپ حکم کے تابع ہو. جب علم الیقین سے, عین الیقین سے حق الیقین پہ آتے ہیں تو یقین محکم اسٹیبلش ہوتا ہے, پھر آپ اس حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. تب ایمان کی کیٹیگری شروع ہوتی ہے. پھر ایمان بالغیب اور چیز ہوتی ہے, ایمان بالعلم اور چیز ہوتی ہے, ایمان بالیقین اور چیز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ وہ ڈگریز ہیں جو آپ نے اچیو کرنی. اب جو شخص غیب پہ ایمان لاتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ متقین کو. ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے اوپر. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ متقی ہی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لائے, اور یہ ہدایت ہی اس کے لیے ہے جو متقی ہے. اور یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. یعنی یہ کتاب متقی لوگ پڑھیں خالی یا اس سے ہدایت لینے کے لیے, اور متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لائیں. اب غیب پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ ایمان بالعلم لانا ہے, ایمان بالعین لانا ہے, بالیقین لانا ہے. کیسے لانا ہے وہ پھر آپ قرآن میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا ابھی تو میں بہت دور ہوں. تو جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, تو ہم کہتے ہیں یہ میری آیت میرے پر ابھی اترتی نہیں ہے, میں تو ایمان کی اس ڈگری پہ ہی نہیں ہوں جہاں پہ وہ آیت آتی جائے اور میں اپنے بچے ذبح کرنے کو تیار ہو جاؤں. سو دیز آر ڈگریز. جب دلیل آپ نے لانی ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, ناؤ راؤنڈنگ اٹ اپ ٹو دا کوسچنئر, کہ اگر آپ نے غیب پہ ایمان لانا ہے دلیل کی بیس پہ تو علمی دلیل پہ لے آئیں. تو عین الیقین پہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ عین الیقین پہ اگر آپ نے جانا ہے اور حق الیقین کو پہنچنا ہے تو علم الیقین کے اوپر دلیل لانا ضروری ہے. اور علم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے جو آپ کے تمام سوالوں کو ایڈریس کرتا ہے. آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اوپن تو کریں نا قرآن کو اندر آنے کے لیے, یا اندر سے قرآن کو باہر آنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دلائل ہی وہ رکھنا چاہتے ہیں جو عین الیقین کے ہوتے ہیں. عین الیقین کے دلائل پہ علم الیقین اچیو نہیں کیا جاتا. علم الیقین علم کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اگر قرآن میں خدا نہ خواستہ آپ کو علم نہیں مل رہا تو میں حاضر خدمت ہوں, میں وہ دکھا دوں گا کہ قرآن علمی بحث میں کیسے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے. لیکن عین الیقین کے اوپر بحث آپ نے نہیں کرنی, کیونکہ عین الیقین وہ لوگ کریں جو علم الیقین کی سطح کو اچیو کرتے ہیں. میں اس میں بھی آپ کے لیے حاضر ہوں. جب آپ علم الیقین پہ آ جائیں گے, میں اور آپ بحث کر کے عین الیقین کو کی گفتگو کریں گے. جب ہم دونوں عین الیقین پہ میٹ ہو جائیں گے پھر ہم حق الیقین کی گفتگو کریں. پھر جب وہاں میٹ ہو جائیں گے پھر ہم یقین محکم اور ایمان اور پھر ایمان مفصل اور ان چیزوں کے اوپر جائیں. ابھی اگر علم غیب پہ اگر ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو علم کے اوپر کریں گے.